مان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے جون اور فروری کی کارروائیاں خاموش نہیں کی جا سکتی، ہماری توجہ جنگ کے خاتمے پر ہے، ایرانی سفارتی عمل میں ہر مرحلے پر انتہائی چوکنا رہے گا، امریکہ سنجیدہ ہے تو نیک نیتی دکھائے، جنگ امریکہ کا اپنا انتخاب تھی، عالمی برادری امریکہ کو جنگ کے نتائج کا ذمہ دار ٹھہرائے گی۔ ایران کی متحدہ عرب امارات پر حملوں کی تردید، ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز نے کہا ایران نے متحدہ عرب امارات پر کوئی حملہ نہیں کیا، اماراتی وزارت دفاع کا بیان جھوٹ اور بے بنیاد ہے، امارات نے ایران کے خلاف کارروائی کی تو سخت جواب دیا جائے گا، بھرپور جواب کے بعد امارات کو اپنے کیے پر افسوس ہوگا، یو اے ای کو امریکیوں اور صہیونیوں کے لیے پناہ گاہ نہیں بننا چاہیے، عرب امارات بدقسمتی سے امریکی اور صہیونی افواج کا اہم اڈا بن چکا ہے، امریکہ اور اسرائیل عالم اسلام کے دشمن ہے، خطے میں عدم استحکام کی وجہ بن رہے ہیں۔ مشرق وسطی بحر الکاہل میں منشیات بردار کشتی پر حملہ، 3 منشیات فروش ہلاک ہو چکے، امریکی صدرن کمان کا کہنا ہے نشانہ بننے والے جہاز منشیات اسمگلنگ میں ملوث تھا، اپریل سے اب تک مشتبہ منشیات بردار کشتی پر امریکی حملوں میں 22 افراد ہلاک ہو چکے۔ ایران اور امریکہ مذاکرات کی خبروں کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی، برطانوی خام تیل 4% کمی کے بعد $108 فی بیرل پر آ گیا، امریکی خام تیل WTI $100 فی بیرل میں فروخت، ابو ظہبی کی آئل کمپنی کا خام تیل مربن کروڈ بھی 2% سستا، پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 3000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا، 100 انڈیکس 1,68,220 پر ٹریڈ کرنے لگا۔ امریکی ڈیموکریٹس کا اسرائیل کے جوہری پروگرام پر ابہام ختم کرنے کا مطالبہ، کانگریس نے 3 ڈیموکریٹ ارکان کا وزارت خارجہ مارکو روبیو کو خط لکھ دیے، خط میں کہا امریکہ نے سرکاری طور پر اسرائیلی جوہری پروگرام تسلیم نہیں کیا، سرکاری ابہام کی پالیسی مشرق وسطی میں عدم پھیلاؤ کو ناممکن بناتی ہے، مشرق وسطی میں جوہری توازن پر آگاہی کانگریس کی آئینی ذمہ داری ہے، کانگریس کی ذمہ داری ہے جو جوہری تنازع کے بارے میں آگاہ کرے گا۔ فیلڈ مارشل کی مارکہ حق کا یادگار سال مکمل ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد، فیلڈ مارشل سید عاصم منار نے کور کمانڈر کانفرنس میں کہا مارکہ حق قومی اتحاد، اجتماعی عزم اور پاکستان کی خود مختاری کے تحفظ کے عکاسی کرتا ہے، قومی سطح پر مارکہ حق کی یاد منانا بھارتی متکبرانہ سیاسی سوچ کے لیے واضح پیغام ہے، پاکستانی قوم متحد، مضبوط اور ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے، عوام، حکومت اور افواج پاکستان تمام اندرونی و بیرونی چیلنجز کے لیے مد مقابل بنیان المرصوص کی مانند یکجا ہے، فورم نے مقبوضہ کشمیر میں مظالم اور آبادیاتی تبدیلیوں کی مذمت کی، آپریشن غضب للحق کے ذریعے دہشت گردوں اور معاون انفراسٹرکچر کی تباہی کا احاطہ کیا، کہا افغان طالبان رجیم کی گمراہ کن پالیسی کے تحت دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی جا رہی ہے۔ آسٹریلین لائر ملٹری کا کالج ڈینٹون میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کا انعقاد، ISPR کے مطابق پاک فوج کے کیڈٹ سردار وسیم عباس بہترین غیر ملکی کیڈٹ قرار، سردار ارسم عباس کا تعلق PMA 152 لانگ کورس سے ہے، رائل ملٹری کالج نے پاکستانی کیڈٹ کو بہترین کارکردگی پر اعزاز سے نوازا، یہ اعزاز تمام تربیتی مراحل میں بہترین کارکردگی دکھانے والے غیر ملکی کیڈٹ کو دیا جاتا ہے، کمپیشننگ پریڈ کا معائنہ آسٹریلوی چیف آف آرمی لیفٹیننٹ جنرل سائمن اسٹورٹ نے کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ارکان اسمبلی کی ملاقات، ارکان اسمبلی نے پنجاب بھر میں جاری ڈیولپمنٹ اور بیوٹیفیکیشن منصوبوں کو سراہا، سڑکوں، گلیوں کی تعمیر، ڈرینج اور صاف پانی منصوبوں کو خراج تحسین، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو چکا ہے، 3000 سے زائد مراکز صحت کو ہیلتھ کلینک میں بدلنے سے ہیلتھ کلچر بدل چکا ہے، پنجاب کا پہلا سرکاری کینسر اسپتال اور نواز شریف میڈیکل سٹی کو جلد مکمل کریں گے، اپنا چھت اپنا اسکیم کے تحت 1.25 لاکھ کے لگ بھگ گھر تیزی سے تکمیل کے مراحل میں ہے، بے زمین کاشتکاروں کے لیے اپنا کھیت اپنا روزگار پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں۔
دعا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان جلد جاری تنازع ختم ہو جائے۔ ہماری قیادت کی طرف سے سفارتکاری جاری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب کا تقریب سے خطاب، کہا معیشت کی بہتری کے لیے کیپٹل مارکیٹ کا استحکام ناگزیر ہے۔ عالمی اداروں کے ساتھ تعاون سے مالیاتی نظام مزید مضبوط بنائیں گے۔ مشکل حالات کے باوجود معیشت درست سمت میں گامزن ہے۔ عالمی اداروں کے تعاون سے مالیاتی نظام کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ ملک کے معیشت کی ترقی کے لیے نجی شعبے کی بھرپور حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ NFC میں مشاورت سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، 24 شخصیات کا پاک فوج کو زبردست خراج تحسین۔ مضبوط فوج مضبوط پاکستان، 24 شخصیات نے مسلح افواج کو ملکی سلامتی کی ضامن قرار دے دیا۔ 24 شخصیات کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر کہنا تھا۔ پاک فوج نے مارکہ حق میں بھارت کو ذلت آمیز شکست دے کر پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مارکہ حق کے بعد دنیا میں پاکستانی فوج کی قدر بڑھی۔ ہم امن چاہتے ہیں مگر جنگ مسلط ہوئی تو بھرپور جواب دیں گے۔ دنیا میں امن کے قیام کے لیے بھی پاک فوج اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ مارکہ حق کی بدولت آج ملک میں امن ہے، جس کا کریڈٹ عسکری قیادت کو جاتا ہے۔ حق کو 1 سال مکمل، اوورسیز پاکستانیوں کا ملک سے والہانہ محبت کا اظہار۔ اوورسیز پاکستانیوں کا کہنا ہے دشمن کی کوئی بھی چال، فریب ہو یا دھوکہ دہی، پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ ہم سرحدوں سے دور سہی مگر ہمارے دل وطن عزیز کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ہماری پہچان صرف پاکستان ہے۔ ہر مشکل اور ہر طوفان میں ہم ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مارکہ حق کو 1 سال مکمل، ملک بھر میں جشن فتح تقریبات جاری ہیں۔ پشاور میں پاک فوج اور اسلامیہ کالج کے درمیان دوستانہ کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا۔ اساتذہ اور طلبہ نے کھلاڑیوں کو خوب داد دی۔ پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گراؤنڈ گونج اٹھا۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی کی جانب سے نمایاں کھلاڑیوں میں انعامات اور ٹرافیاں تقسیم کی گئی۔ میچ کا مقصد مارکہ حق کی کامیابی کا جشن منانا ہے، طلبہ اور فوج کے درمیان اتحاد کو فروغ دینا تھا۔ پشاور کے تعلیمی اداروں میں مارکہ حق پر جشن فتح کی تقریبات، ننھے طلبہ کی پرچم کشائی، ملی نغمے اور ٹیبلو سے محبت کا اظہار۔ خطرناک شکست کا 1 سال مکمل، مارکہ حق کی مناسبت سے تقریب کا پرومو جاری کر دیا گیا۔ مارکہ حق کی یاد میں 10 مئی کو شاندار قومی تقریب منعقد ہوگی، تو یاد رکھیں گے پرومو جاری کر دیا گیا۔ قومی جذبے کو نئی توانائی مل گئی۔ پاکستان کی سرحدیں فولادی دیوار، دشمن کے عزائم ہمیشہ ناکام ہوئے۔ دفاعی اداروں نے بھرپور جواب دے کر دشمن کے غرور کو توڑ دیا۔ مارکہ حق کی فتح عظیم فتح سے دفاع وطن کی داستان شجاعت میں ایک اور سنہری باب رقم ہو گیا۔ پشاور میں مولانا شیخ ادریس پر حملے میں تحقیقات میں اہم پیش رفت، پولیس اور CCD نے CCTV فوٹیجز کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا عمل تیز کر دیا۔ حکام کے مطابق حاصل شدہ تصاویر میں ایک ملزم کی شناخت ہو چکی ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے نوشیرہ اور چارسدہ میں چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ تفتیشی ٹیم نے شیخ ادریس کی گاڑی کے ڈرائیور کا بیان قلم بند کرا لیا۔ مشتبہ افراد کی پروفائلنگ جاری ہے، مزید شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے مرتان ریجن کے پرانے ہائی پروفائل کیسز کے ملزمان کو شامل تفتیش کرنے کے لیے دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے۔ یوکرین میں سیز فائر سے قبل روسی حملوں میں تیزی، روس کے یوکرین کے مشرقی علاقوں میں حملے، 27 افراد شہید ہو گئے، جن میں سے 12 افراد ایک ہی بڑے حملے کا نشانہ بنے۔ حملہ ایسے وقت میں ہوا جب یوکرین کی جانب سے منگل اور بدھ کی درمیانی شب سے غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی کی تجویز دی گئی۔ KPK میں CNG سیکٹر کو گیس کی فراہمی فوری طور پر معطل، خلیجی تنازع کے باعث گیس کی درآمد متاثر ہو گئی۔ صرف مقامی گیس پر انحصار کا فیصلہ، کمشنر پشاور کا تمام ڈپٹی کمشنرز کو گیس معطلی کے احکامات پر عمل درآمد کرانے کی ہدایت۔ سوئی نارتھرن گیس پائپ لائنز لمیٹڈ کی درخواست پر گیس سپلائی بند کرنے کا اعلامیہ جاری۔ خلیجی تنازع اور سسٹم میں خرابی کے بعد CNG اسٹیشنز کو گیس کی فراہمی بند رہے گی۔
لاہور سمیت پنجاب بھر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا. اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی. سبزی اور پھل کی قیمتیں بھی کنٹرول نہ ہو سکی. سیب 400، کیلا 200، فالسا 400، خربوزہ 120 روپے میں فروخت. بھنڈی 300، اروی 200، کریلے 250، ٹینڈے 200 روپے میں فروخت ہونے لگے ہیں. شہریوں کو حکومت سے پھلوں اور سبزیوں میں کمی لانے کا مطالبہ. یوفا چیمپئنز لیگ میں آرسنل کا بڑا اعزاز. ایٹلیٹو کو میڈرڈ کو شکست دے کر 20 سال بعد ایونٹ کے فائنل میں جگہ بنا لی. اور نیٹ ہالی ووڈ نے ہارر فلم ایول ڈے برن کا آفیشیل ٹریلر جاری کر دیا. ٹریلر میں خوفناک مناظر اور سنسنی خیز کہانی کی جھلک دکھائی گئی. یہ فلم 10 جولائی کو ریلیز کی جائے گی.